شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت ہشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باب پنجم، جس کا عنوان ہے متنوع موضوعات۔ آج باب پنجم کا ہم پڑھیں گے سبق 5.2 کا لیکچر نمبر 5، اور ہمارے سبق 5.2 کا عنوان ہے جوہر اور واپسی۔ اور آپ جانتے ہیں ملیشیا کے ایک شہر سے متعلق ہم نے ایک سفر نامہ پڑھا تھا اس سبق میں۔ آج کے جو ہمارے حاصلات تعلم ہیں وہ ہیں اخبارات، رسائل و جرائد میں خبریں، اداریے، روداتیں، اشتہارات اور خطوط بنام مدیر وغیرہ روانی سے پڑھ سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جماعت کے معیار کے مطابق عبارت کو سن کر اہم نکات اور اجزاء سے متعلق معلومات، مشاہدات اور خیالات بیان کر سکیں گے۔ نیز مختلف موضوعات سے متعلق اپنی معلومات، مشاہدات، احساسات اور خیالات کو تسلسل سے بیان کر سکیں گے۔ بچوں آج ہم 3 حاصلات تعلم پر بات کریں گے، جو کہ ایک لیا گیا ہے پڑھنا کی فہرست سے یعنی پڑھنا کی صلاحیت سے، اور باقی جو 2 ہے وہ ہے بات چیت کی صلاحیت سے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے بچوں ہم اپنے سبق کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے۔ جو ہمارا سبق ہے 5.2، اسی کا ہی میں نے ایک اقتباس یہاں پر منتخب کیا ہے۔ یہ سبق کے آخری حصے سے میں نے لیا ہے معلم، اس سے مختلف بھی اقتباس منتخب کر سکتے ہیں۔ وہ سبق 5 یعنی معلم یا معلمہ سبق 5.2 میں سے کوئی بھی اقتباس منتخب کریں گے، جماعت کے کسی ایک طالب علم کو بلند خوانی کے لیے دیں گے۔ جب طالب علم بلند خوانی کر لے تو اس اقتباس سے متعلقہ کچھ سوالات پوچھیں گے معلم جماعت سے۔ کون سے سوالات ہوں گے؟ اس عبارت کے اہم نکات کون کون سے ہیں، یعنی یہ جو عبارت میں نے منتخب کی ہے اس میں اہم نکات کون کون سے بیان ہوئے ہیں۔ نیز جوہر کے سیاحتی مقامات سے متعلق اپنی معلومات آپ نے بیان کرنی ہے۔ یہ ایک سوال ہے، یہ دوسرا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ جوہر، جس کے متعلق ہم نے گزشتہ روز بہت کچھ سیکھا، بہت چیزیں نئی باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں۔ اس کے سیاحتی مقامات یعنی سیر و تفریح کے کون سے مقامات ہیں اس کے متعلق معلومات بیان کریں گے بچوں آپ، اور جو اقتباس معلم منتخب کریں گے اس کے اہم نکات کون کون سے ہیں۔ یہ 2 سوالات معلم آپ سے پوچھیں گے، اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے بچوں، بہت توجہ سے اقتباس کو سننا ہے تاکہ آپ اپنے معلم کے جوابات، جو سوالات وہ آپ سے پوچھے، وہ ان سوالات کے جوابات درست دے سکیں گے۔ ویڈیو کو روکے اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ شاباش بچوں، جوہر کے متعلق آپ بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، یعنی ملیشیا کے متعلق بہت کچھ اس سبق میں بتایا بھی گیا ہے اور آپ کے پاس معلومات بھی اس سے متعلق ہیں۔ مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن اس سوال کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ ملیشیا ملک کے شہر جوہر کے متعلق آپ کے پاس معلومات کافی زیادہ ہے، یعنی آپ کی معلومات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آج ہم کیا کرنے والے ہیں بچوں، آج کے سبق میں ہم اخبارات، رسائل و جرائد میں سے اداریے، رودادیں، اشتہارات اور خطوط کو پڑھنے کی مشق کریں گے۔ گزشتہ روز یعنی سبق 5.2 کی جو بلند خوانی تھی اس کا بھی ہمارا اصل تعلم یہی تھا، یعنی طویل عبارت کو درست انداز میں کیسے پڑھنا ہے۔ آج اسی سے متعلق یہ حاصل تعلم ہے، یعنی اخبارات اور رسائل میں جو اداریے، روداتیں، جو خبریں دی جاتی ہیں اس کو روانی سے کیسے پڑھنا ہے آپ نے، اس کی آج ہم مشق کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی موضوع سے متعلق نیز عبارت کو سن کر، یعنی کسی بھی موضوع سے متعلق آپ کی معلومات اور عبارت کو سننے کے بعد اس کے اہم نکات اور اجزاء کے بارے میں معلومات، مشاہدات اور خیالات کو تسلسل سے بیان کرنے کی مشق بھی کروائی جائے گی۔ ابھی جو ہماری تمہیدی سرگرمی تھی وہ بھی اسی سے متعلق تھی، یعنی آپ کے پاس جو معلومات ہے آپ نے اس کو کس طریقے سے بیان کرنا ہے، یا کسی بھی موضوع پر کوئی بھی موضوع اگر آپ کو دیا جائے تو اس سے متعلق آپ نے اپنی معلومات، اپنے مشاہدات، اپنے خیالات کو کس طور پر بیان کرنا ہے۔ اور بچوں بیان کرنے کے لیے کیا ضروری ہے، ایک تو آپ کے پاس معلومات ہوں اور دوسرا آپ کا اعتماد۔ آپ اعتماد سے بولیں گے تو سامنے والا آپ کی بات سنے گا، اور آپ کا لہجہ نہ تو بہت بلند ہو کہ سامنے والے کو آپ کی آواز بری لگے، نہ بہت دھیما ہو کہ سامنے والے کو آپ کی بات سننے میں مشکل پیش ہے۔ آپ کا جو لہجہ ہے وہ مناسب ہونا چاہیے، جو سامنے بیٹھا سن رہا ہے اس کو آپ کی آواز مناسب آئے اور آپ کے لفظوں کا تلفظ بھی درست ادا ہو، تاکہ سننے والا آپ کی بات کو بآسانی سمجھ سکے۔ یہ نہیں کہ وہ جب آپ بول کے چلے جائیں اور اس کو سمجھ نہ آئے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے،
آپ کی بات جب تک سامنے والے کو سمجھ نہیں آئے گی وہ آپ کے نہ تو خیالات کو سمجھ سکے گا، نہ ہی آپ کے مشاہدات کو سمجھ سکے گا، اور نہ ہی آپ کی معلومات اس کے کسی کام آئیں گی۔ تو لہٰذا آج ہم سیکھیں گے، سرگرمیاں کچھ کریں گے جماعت میں، تاکہ آپ کو اپنی معلومات، مشاہدات اور خیالات کو بیان کرنا بہت اچھے طور پر آ جائے، اور آپ اخبارات اور رسائل میں سے خبریں، اداریے، رودادیں پڑھنا روانی سے سیکھ جائیں۔ اس کے لیے بچوں ہم جو ہمارے حاصلات تعلم ہے اس کی وضاحت جو ہے متعدد بار آپ کو دے بھی چکے ہیں، لیکن آج کے سبق میں بھی ہم اس سے متعلقہ سرگرمیاں کریں گے تاکہ ان حاصلات تعلم پر مزید روشنی ڈالی جا سکے، آپ کو مزید بہتر طور پر بیان کرنے کی صلاحیت میں آپ کے اضافہ کیا جا سکے، کہ آپ بہتر طور پر اپنی بات کو بیان کرنا سیکھ سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پڑھنے کی بھی صلاحیت مزید بہتر ہو جائے۔ ہم آج کے سبق میں بہت اچھی سرگرمیاں کریں گے، اس سے متعلقہ بہت دلچسپ سرگرمیاں ہوں گی، آپ کو بہت پسند آئیں گی، اور آپ آج کا لیکچر بہت دلچسپی اور لگن سے سنیں گے۔ کیو آر کوڈ میں اخبار کا ایک تراشا دیا گیا ہے، یہ کیو آر کوڈ ہے آپ کی درسی کتاب کی مشق میں سبق کے بعد۔ اس کو جب آپ سکین کریں گے آپ کے سامنے یہ ایک ورک شیٹ آئے گی بچوں۔ اس ورک شیٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے، فہم اور غور کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے اس کو توجہ سے پڑھنا ہے، اور آپ نے بتانا ہے کہ اس کا شمار نثر کی کس صنف میں ہوتا ہے، نیز اس پر آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ یہ ورک شیٹ بچوں میں نے لی ہے ایک میگزین سے، ٹھیک ہے، ایک میگزین سے میں نے یہ ورک شیٹ لی ہے، میں نے اس کے اوپر جو اس کا موضوع تھا وہ حذف کر دیا ہے، تاکہ آپ جب اس کو پڑھیں توجہ سے پڑھیں، ایک بار پڑھ لیں، 2 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھیں، توجہ لگن سے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ یہ نثر کی کون سی قسم ہے، یعنی کیا یہ روداد ہے، کیا یہ رپورٹ ہے، کیا یہ کوئی خبر ہے، یا یہ کوئی اداریہ ہے، یا خط بنام مدیر ہے۔ آپ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد آپ کو بہت بہتر طور پر اندازہ ہو جائے گا۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ نثر کی کس صنف سے اس کا تعلق ہے، اور اس کے متعلق پھر آپ نے اپنی رائے دینی ہے، آپ نے اپنے خیالات کو بیان کرنا ہے، یعنی 2 حاصلات تعلم کو ہم نے ایک جگہ یکجا کر کے اس سرگرمی میں سمو دیا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، ویڈیو کو روکیں گے، کیو آر کوڈ کو سکین کریں گے، اور یہ ورک شیٹ پڑھیں گے، اور اپنے معلم کے سوالات کا جوابات بہت درست انداز میں دیں گے۔ بہت اچھے بچوں، آپ پہچان چکے ہیں کہ یہ جو ہم نے عبارت لی ہے میگزین میں سے، یہ ایک روداد ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنے معلم کے سوالات کے جوابات بھی بہت درست دیے ہیں، اور آپ نے اپنی رائے کا اظہار بھی بہت اچھے طور پر کیا ہے۔ ایک اور سرگرمی کریں گے، وہ سرگرمی بھی بہت دلچسپ ہے، تصاویر دیکھ کر بھی آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے، بچے بہت ہی خوش ہیں ان تصاویر میں، ماحول سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، کھانے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کر رہے ہیں۔ اب آپ کیا کرنا ہے، آپ کو سفر کرنا، نئی جگہ گھومنا کیسا لگتا ہے، یہ آپ کا سوال ہے۔ گروہوں کی صورت میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ معلم جماعت کو مناسب گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، 3 سے 4 گروہ بنائیں گے، بچے بتائیں گے کہ ان کو سفر کرنا کیسا لگتا ہے، نئی جگہوں پر گھومنا ان کو کیسا لگتا ہے، سفر کرنا، نئی جگہوں پر گھومنا، نئی نئی جگہیں دیکھنا، وہاں پر جا کر دوستوں کے ساتھ لطف اندوز ہونا، کھانا کھانا سب کو پسند ہے۔ آپ نے گروہی صورت میں سرگرمی کو سر انجام دینا ہے، اپنے خیالات بیان کرنے ہیں کہ آپ کو نئی نئی جگہوں پر جانا کیسا لگتا ہے، سفر کیسا کرنا کیسا لگتا ہے، وہاں پر جا کر آپ کو کون کون سی چیزیں، کون کون سی باتیں پسند آتی ہیں۔ اس سوال کا جواب دینا ہے، نیز اپنے کسی دلچسپ سفر سے متعلق اپنے مشاہدات، احساسات اور خیالات بھی ساتھیوں کو بتانے ہیں، یعنی آپ نے اس کے علاوہ یہ بتانا ہے کہ نئی جگہوں پر جاتے ہیں تو وہاں پر اس سے متعلق کوئی بھی آپ کا دلچسپ سفر ہے، اس سے متعلق آپ اپنے خیالات کا، اپنے مشاہدات کا، اپنی معلومات کا اظہار کرنا ہے، وہ بیان کرنی ہے گروہی صورت میں۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ بہت اچھے بچوں، بہت دلچسپ سرگرمی تھی، بہت لطف بھی اٹھایا، اور آپ نے اپنے بہت ساری معلومات کو ایک دوسرے کے ساتھ بیان بھی کیا، اور بیان بھی بہت اچھے طور پر کیا، یعنی اعتماد سے اپنی معلومات کو، اپنے مشاہدات کو اور اپنے خیالات کو بیان کرنا آپ اس سرگرمی کے بعد سیکھ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک گھر کا کام ہے بچوں آپ کے لیے، وہ بھی بہت دلچسپ ہے، سرگرمی ہے، لیکن معلم اس سرگرمی کو گھر کے کام کے طور پر بچوں کو اگر دیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ بچے بہت اچھے طور پر اس سرگرمی کو گھر جا کر سکتے ہیں۔ کیا کریں گے وہ؟
یہ سرگرمی ہے ہماری درسی کتاب میں کہ برقی میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے کسی سفر پر مبنی پروگرام دیکھیں، اس سے متعلق اپنے احساسات اور مشاہدات جماعت میں بتائیں۔ بچوں آپ نے اس سرگرمی کو گھر جا کے کیا کرنا ہے کہ برقی میڈیا کیا ہے آپ جانتے ہیں، ٹی وی ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، اس پر آپ نے کسی سفر پر مبنی کوئی پروگرام دیکھنا ہے، یعنی کوئی سفر سے متعلقہ کوئی پروگرام ہوگا، آپ نے اس پروگرام کو دیکھنا ہے گھر جا کر۔ توجہ سے دیکھیں گے، آرام سے دیکھیں گے تو آپ کو اچھے طور پر سمجھ بھی آئے گا۔ اسی لیے میری درخواست ہے کہ معلم اس سرگرمی کو بچوں کو گھر کے کام کے طور پر دیں اور اس سے متعلق اپنے احساسات اور مشاہدات بیان کرتے ہوئے ریکارڈ کریں اور وہ آڈیو اپنے معلم کو واٹس ایپ کریں۔ بچوں آپ جو پروگرام دیکھیں گے اس پروگرام کا نام بھی لکھے گا، کون سے سفر پر آپ رپورٹ دیکھ رہے ہیں، کون سے سفر پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ اس جگہ اور شہر کا نام لکھنے کے بعد اپنی معلومات، مشاہدات، خیالات بیان کرتے ہوئے ایک آڈیو ریکارڈ کریں اور آڈیو اپنے معلم کو واٹس ایپ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں گھر کے کام کے لیے آپ کو ایک ورک شیٹ بھی دی جائے گی۔ اس ورک شیٹ میں کیا ہے؟ اس ورک شیٹ میں یہ ہے حاصل تعلم ہے ہمارا مختلف موضوعات سے متعلق اپنے معلومات، مشاہدات، احساسات کو تسلسل سے بیان کرنا۔ سنگاپور سے ہی متعلق ایک ہمارے پاس عبارت ہے، اس میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں سنگاپور سے متعلق، آپ نے اس سے متعلقہ اپنی معلومات، خیالات اور معلومات کو تسلسل سے بیان کرنا ہے اور اس کو جماعت میں بیان کرنا ہے۔ یہ ورک شیٹ آپ گھر جا کے پڑھیں گے اور سنگاپور سے متعلقہ جو حقائق اس ورک شیٹ میں بیان کیے گئے ہیں اگلے روز آ کر اپنے دوستوں سے اپنی معلومات اور خیالات کو آپ بتائیں گے کہ آپ نے سنگاپور سے متعلقہ کون سے حقائق اس ورک شیٹ میں پڑھے ہیں، آپ کو کون سی نئی باتیں پتہ چلی ہیں سنگاپور سے متعلق۔ یہ ورک شیٹ گھر جا کے پڑھنے کے بعد اگلے روز اس سے متعلقہ معلومات اور اپنے خیالات آپ جماعت میں آ کر بیان کریں گے۔ ہماری ورک شیٹ، لیسن پلان، QR کوڈ کی ورک شیٹ ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ آسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو آج کا سبق کیسا لگا ضرور بتائیے گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت ہی دلچسپ لگا ہوگا اور آپ نے بہت لطف بھی اٹھایا ہوگا۔ کل ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک آپ کیا کریں گے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ خدا حافظ بچوں، شکریہ۔